خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے اور ان کی ولادت خانہ کعبہ شریف میں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا اور 10 سال ان کی عمر ہوئی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یعنی بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بچپن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا اور نبی پاک نے بچپن ان کے گھر میں گزارا تھا، اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جن کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تمام انسانوں کو حکم دے گا اپنی نظریں جھکا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ ان کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوا تھا اور ان سے پھر جو بیٹے پیدا ہوئے امام حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، حضور کے ساتھ ہر میدان میں ساتھ دیا، ہر جنگ میں ساتھ دیا، ہر لڑائی میں ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوئے اور کسی مقام پہ حضور کو چھوڑا نہیں۔ جب ابھی اسلام کی ابتدا تھی اور چھپ چھپ کی عبادتیں ہو رہی تھی اس وقت بھی حضرت مولا علی بچپن میں حضور کے ساتھ چھپ کر عبادت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ قرآن کے قاری بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن کے عامل بھی تھے اور قرآن مجید کو پھیلانے والوں میں ابتدائی جو لوگ ہیں ان میں مولا علی شیر خدا آتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا۔ ان کا حضور نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا جب ہجرت کی تو سب کا بھائی حضور نے بنایا اور یہ ایک کونے میں جا کر رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور نے سینے سے لگا اور فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، یعنی میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں۔ انہیں حضور نے اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ ویسے حضور کے یہ چچا کے بیٹے تھے یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مالی طور پر بھی قربانیاں دی اور ایسی باکمال شخصیت کہ روزہ رکھا جائے اور افطاری کے وقت کوئی آ کر صدا لگائے تو سارے دن کا روزہ ہو اور سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دے۔ قرآن نے پھر گواہی دی اے میرے محبوب آپ کے کچھ ایسے بھی محبوب امتی ہے، آپ کے کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلا دیتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، غلاموں کو اور قیدیوں کو۔ دوسرے دن روزہ رکھے پھر کوئی صدا لگائے افطاری کے وقت آ کر تو سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیں۔ تیسرے دن پھر صدا لگے اور تیسرے دن کا بھی روزہ اسی طرح ہو اور افطاری کے وقت کوئی صدا لگائے کہ بھیک مانگنے آئے کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوکا ہو تو مولا علی شیر خدا اپنے دسترخوان پہ جو کھانا رکھا ہو وہ اس قیدی کو عطا کر دے۔ یہ حضرت مولا علی ہجرت کے وقت حضور نے ان کو اپنے بستر پہ سلایا تھا اور فرمایا تھا علی کل سب کی امانتیں دینا اور تو بھی مدینہ آ جانا۔ اور پھر مولا علی اس بستر پہ سوئے جس بستر پہ حملہ ہونا ہو، جس بستر پہ قتل ہونا ہو اور قاتل تلواریں لے کر نبی پاک کے دروازے پہ کھڑے ہو اور حضور ان کے پاس سے گزر جائے۔ مولا علی کا عقیدہ دیکھو، فرماتے اس رات جتنی مزے کی نیند آئی تھی کبھی نہیں آئی تھی۔ کہا وہ تو بستر مرگ تھا، وہ بستر قتل تھا، وہ تو قتل گاہ تھی، وہاں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ فرمانے لگے نیند اس لیے آئی تھی کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا تو کل امانتیں دینا، مجھے یقین تھا کہ میں کل اٹھوں گا اور امانتیں دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا تھا علی امانتیں دے کر تو بھی مدینے آ جانا، مجھے یقین تھا مدینہ جاتے ہوئے کوئی میرا راستہ نہیں روک سکتا، میں مدینہ پہنچوں گا، موت آئے گی تو اس کے بعد آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے نبی فرما کے گئے
تو مدینے آ جانا. تو میں نے مدینہ پہنچنا تھا. وہ رات ایسی تھی جو ایک تکلیف والی رات تھی, جب حضور نکل رہے تھے اپنے گھر سے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے تھے. پھر بدر میں 2 بندوں کے پاس جھنڈے تھے, ایک بندہ حضرت مولا علی تھے. بدر میں سب سے زیادہ کافروں کو مارنے میں آگے جو تھے وہ مولا علی تھے, جو فرماتے تھے کوئی چھوٹا موٹا سامنے نہ آئے, بڑا گنڈا آئے, بدماش آئے, میں اس کو بتاؤں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا اور میرے نبی نے مجھے اسد اللہ کا لقب دیا ہے کہ تو اللہ کا شیر ہے, اور میری ماں مجھے کہتی تھی تو حیدر ہے. حیدر کرار ماں کا رکھا ہوا نام تھا. مرحب کے سامنے جب گئے نا خیبر کے اندر, تو مرحب نے بڑا اونچی آواز میں نعرہ لگا, انا المرحب, میں مرحب ہوں, علیمت خیبر, پورا خیبر جانتا ہے میری دلیری اور میری شجاعت کے بڑے چرچے ہیں, یہ خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں. مولا علی جب سامنے آئے آپ نے فرمایا اور میں حیدر ہوں, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میرے نبی مجھے اسد اللہ کہتے. سامنے آ. جب مرحب سامنے آ تو وار کیا حضرت مولا علی. جب اس کے سر میں تلوار ماری نا تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے سر کو چیرتی ہوئی تلوار اس کے بدن کو چیر کے رکھ دیتی ہے اور فرماتے تجھے پتا ہے میں حیدر ہوں. یہ مولا علی تھے. حدیبیہ کے مقام پہ صلح نامہ لکھ رہے تھے, صلح نامہ لکھ رہے تھے. انہوں نے لکھ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے. تو جو قریش تھے انہوں نے کہا یہ رسول اللہ نہ لکھو, محمد بن عبداللہ لکھو, محمد رسول اللہ نہ لکھو. اگر رسول اللہ ہم نے مان لیا تو ہمارا اختلاف کیا رہا, یہ محمد بن عبداللہ لکھو. تو حضرت مولا علی نے تلوار وہ جو قلم تھا رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مٹا دو, رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. ادب کے اس مقام پہ مولا علی یہ وہی جواب دے سکتے ہیں جو حیدر کرار ہو, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہو, جو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت مولا علی شرف عرض کرتے ہیں حضور علی کے ہاتھ نے رسول اللہ لکھ دیا ہے, اب علی کا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے, رسول اللہ مٹا نہیں سکتا. رسول اللہ اب لکھا گیا ہے, اس کو میں نہیں مٹا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم پکڑا اور جہاں رسول اللہ لکھا تھا اس پہ دائرہ لگایا اور پھر لکھوایا کہ لکھو محمد بن عبداللہ. لیکن مولا علی نے رسول اللہ کو مٹایا نہیں. یہ ادب تھا, یہ احترام تھا. آپ نے, آپ چوتھے خلیفہ ہیں, آپ خلفائے راشدین میں آتے ہیں, آپ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں, یعنی 4 نبی پاک کے خلیفہ ہیں. چوتھے خلیفہ راشد حضرت مولا علی ہیں. 10 بندے جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی, ان میں ایک نام حضرت مولا علی کا ہے. 5 تن پاک, وہ 5 لوگ جن کے پاک ہونے کی بشارت قرآن دیتا ہے, ان میں ایک مولا علی بھی ہے. مولا علی 5 تن میں بھی آتے, 4 یاروں میں بھی آتے, عشرہ مبشرہ میں بھی آتے, اور اس سے بڑھ کے ایک ٹائٹل رہتا تھا شہادت کا. بڑے بڑوں کو شہادتیں ملی تھی, مولا علی کو بھی اللہ نے شہادت کے رتبے پہ فائز فرمایا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم 19 رمضان کو اس نے حملہ کیا تھا. کوفہ کی جامع مسجد تھی. مولا علی جب مسجد میں آئے, سب سے پہلے مسجد میں آئے, ایک بندہ سویا ہوا تھا, وہ ابن ملجم آپ کا قاتل تھا. اس کو جگایا, اٹھ نماز پڑھ. نماز کے لیے صدا لگاتے آئے تھے, لوگوں کو جگاتے آئے تھے. مسجد میں آئے, امامت کروائی. جب پہلی رکعت کے سجدے میں گئے, ابن ملجم نے آپ پہ حملہ کیا تھا. تلوار جو تھی وہ زہر کے اندر بجھی ہوئی تھی, وہ مولا علی کے بدن میں لگی, جس سے زہر پورے بدن میں پھیل گئی. اور 19 رمضان کو حملہ ہوا تھا فجر کے وقت. 21 رمضان کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. آج 21 رمضان ہے. آپ کی بارگاہ میں ہم نے جو ہدیہ عقیدت اور ہدیہ تبریک پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.